ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ڈی سی اکاڑا صاحب نے، عثمان علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عثمان علی صاحب فرمائیے گا، اس وقت ہم اکاڑا کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو کتنے پیشنٹس آپ کے پاس ہیں، کوارنٹین کی کیا سہولت آپ کے پاس ہے، ہاسپٹلس کے اندر کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اسمارٹلی مینج کیا ہے، اسمارٹلی ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو اکاڑا کے اندر صورتحال ہے وہ الحمدللہ کافی کنٹرولڈ اور کنٹینڈ ہے۔ جس دن سے یہ کووڈ-19 کا پورے پاکستان کے اندر یہ وبا جو ہے وہ یہاں پہ آئی تھی، تو اس کے بعد سے ہم نے یہاں پہ اپنے ڈیفرنٹ کوارنٹین سینٹرز بنائے۔ اس کے اندر پراپر سیگریگیشن کے ساتھ اور پراپر ڈیٹ وائز جو ہے جو بھی سسپیکٹس ہوتے تھے ہم نے ان کو ٹھہرانا سٹارٹ کیا۔ ایک ڈیٹ کا سسپیکٹ جو ہے وہ دوسری ڈیٹ کے سسپیکٹ کے ساتھ بھی ہم انٹرمنگل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس سے ہمارے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 2037 بندہ ہم نے ٹریس کیا، ٹریک کیا اور سکرین کیا۔ ان میں سے جو لوگ سمٹمز رکھتے تھے ان کے ٹیسٹ کروائے، اور الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک تمام لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ۔ اچھا اسی حوالے سے عثمان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک بات ہو رہی تھی، میرا چونکہ اپنا تعلق بھی اکاڑا سے ہے، تو خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہاں پر صرف سسپیکٹڈ کیسز ہی تھے، کوئی کنفرم کیس جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا تھا۔ تو ابھی آپ یہ بات کریں کہ ابھی تک الحمدللہ یہاں پر کوئی کنفرم کیس نہیں ہے۔ دوسرا کچھ جوائنٹ ایفرٹس کی بات کرتے ہیں ہم، جوائنٹ کولیبریشن کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹلس کے ساتھ آپ لوگوں کا کس طرح سے رابطہ ہے، وہاں پر لوگوں کو کس طرح سے رکھا جا رہا ہے جن لوگوں کو آپ نے بتایا جیسے کہ جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں، اور کیا کوئی ایمرجنسی سروس بنائی گئی ہے پولیس کی جانب سے کہ کسی قسم کا لوگوں کو کوئی مسائل ہوتا ہے، کسی مریض کو شفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس پر رابطہ کر سکیں؟ جی بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کرونا اپنا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل یہاں پہ بنایا ہے، جس میں تمام جو ہمارے محکمے ہیں، جس میں پولیس ہے، جس میں آرم فورسز ہیں، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ریسکیو 1122 ہے، اس کے علاوہ ہمارے سول سوسائٹی کے فلنتھراپسٹ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بڑی یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، کہیں پہ بھی کوئی نیوز آتی ہے تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی ٹیم فوری طور پہ ان کے گھر پہ موو کرتی ہے، ان کو گھر پہ ہی اسکرین آؤٹ کرتی ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے کسی کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، گھر والوں کو پیچھے ہوم کوارنٹین کی فیسلٹی بھی ہم دیتے ہیں، اور اگر ان کو ضرورت پڑے شفٹ کرنے کی کوارنٹین سائٹ پہ تو وہ بھی ہم اپنی جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینس ہم نے اس کے لیے پریپیئر کی ہے اس کے تھرو ہم ان کو۔ اچھا عثمان علی صاحب، ایک مختصر سوال یہاں پر آپ سے اور بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے ایمرجنسی ریلیف پیکج دیا گیا ہے، 12,000 کی رقم جو ہے وہ پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مستحق افراد ہیں، روزانہ کی اجرت پر جو کام کرنے والے افراد ہیں، ان کو یہ امداد دی جا رہی ہے۔ تو اب تک یہاں پر کچھ اگر آپ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کر پائیں، کیونکہ انتظامیہ بھی اس میں پوری طرح سے ہمیں انوالو نظر آتی ہے، ظاہری بات ہے جہاں پر اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک ہجوم موجود ہوتا ہے، اس کو مینج کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس کو مینج آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں تک اگر آپ ہمیں تعداد بتا پائیں تو امداد پہنچ بھی چکی ہے؟ ہاں جی، ہمارے اکاڑا کے اندر 78,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امدادی پیکج ملنا ہے، احساس کفالت کا، فیز 1 کا اور فیز 2 کا، جس میں سے الحمدللہ ہم لوگ 53,000 لوگوں کو یہ جو سہولت ہے وہ فراہم کر چکے ہیں۔ ہم نے 18 سینٹرز یہاں پہ کریٹ کیے ہیں۔ 18 سینٹرز کے اوپر ہماری جو بھی فیسلٹیز ہیں جیسے بائیو میٹرکس ہیں، وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزرز موجود ہیں، وہاں پہ ہمارا سٹاف موجود ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کے طور پہ لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کرتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کے طریقے سے ہم نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے مینج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ونڈرفل۔ عثمان صاحب اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب رمضان کی آمد ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے پرائسز جو ہیں وہ پروڈکٹس کی کچھ اور ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایڈیبلز کی، اور اس کے بعد رمضان کے دوران کچھ اور ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب تو لوگوں کے پاس یہ بھی ایکسکیوز ہے، میں ایک اور جگہ پہ یہ جب بات کرنے کے اتفاق ہو تو وہی کہہ رہے تھے کہ جی کیونکہ بائنگ پہلے بہت زیادہ ہو چکی ہے، پینک بائنگ ہو چکی ہے، تو اس لیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو بنے گا تو پرائسز اور انکریز ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ڈسٹرکٹ میں کیا پوزیشن ہے، کس طرح سے آپ ذخیرہ اندوزی، خاص طور پہ جس کا آرڈیننس بھی آئے گا لیکن چلیں وہ اسلام آباد تک محدود ہوگا، اس کو انشور کریں کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے، اور پرائسز کی خاص طور پہ جو اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، میکنزم کیا ہوگا آپ کے پاس؟ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ضلع کے اندر اسٹاک پوزیشن کیا ہے۔
जो हमारे मेजर आइटम्स हैं जैसे शुगर हो गया, घी हो गया, पल्सेस हो गई, राइस हो गया और वीट हो गया। वीट का तो वीट प्रोक्योरमेंट सीजन चल रहा है और उकाड़ा उन जिलों में आता है जहां पे सरप्लस वीट होती है, तो इंशाल्लाह वीट का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। शुगर के हवाले से हमारे यहाँ पे 2 शुगर मिल्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे इतना स्टॉक मौजूद है कि वो तकरीबन पूरे साल के लिए हमारे पास शुगर जिले के अंदर शॉर्ट नहीं होगी। इसके साथ साथ घी के अंदर हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्होंने 15,000 मेट्रिक टन वो हम लोगों के साथ प्लेज किए हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आती है तो वो भी मार्केट मैकेनिज्म के अंदर उसको रिलीज कर देंगे। इसी तरह से जो राइस है यहाँ पे बेतहाशा राइस मिल्स है और उन तमाम राइस मिल्स के अगर हम उसको स्टॉक को इकट्ठा करें तो तकरीबन 1.5 साल का चावल जो है वो भी जिले में मौजूद है। पल्सेस जो है फैसलाबाद और सरगोदा से यहाँ पे आती हैं, लेकिन क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जारी है, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट भी जारी है, तो उसके अंदर भी हमें कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस भी किए हैं और जो लोग जखीरा अंदोजी के अंदर चंद लोग जो थे मुलव्विस उनके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन। अच्छा उस्मान साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप जखीरा अंदोजों के खिलाफ यहाँ पर बहुत ही सख्ती से निमट रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पिछले दिनों यही बयान दिया कि जो भी जखीरा अंदोजी करेगा अब हम मैनेजर को नहीं पकड़ेंगे बल्कि जो मालिक है उसके गिरबान तक हुकूमत का हाथ जाएगा और यकीनन इंतजामिया के ताउन से ही जाएगा, इंतजामिया की मदद से ही जाएगा। यहाँ पर आपसे एक और अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि आगाही मुहिम के सिलसिले में इंतजामिया की हमें मदद करते हुए नजर आते हैं, हम अपनी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ लोगों से बात भी करते हैं और हुकूमत का भी इस वक्त यही मौकिफ है और मीडिया इस सिलसिले में भरपूर अपना किरदार भी अदा कर रहा है कि जितनी ज्यादा आगाही मुहिम चलेगी और पॉजिटिव अंदाज में चलेगी उतनी जल्दी हम कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप किन किन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उलमा इकराम का क्या किरदार है, क्या कोई ज्वाइंट एफर्ट्स इस सिलसिले में हो रही हैं? इसमें सबसे पहले तो हमने ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, थाना लेवल पे और यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने ना कमेटीज बना दी। इन कमेटीज के अंदर हमारे इंतजामिया के अलावा जो इमाम मस्जिद हैं वो इसका हिस्सा हैं, जो नंबरदार हैं वो इसका हिस्सा हैं, जो यहाँ के अमायदीन हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, नोटेबल्स इसका हिस्सा हैं, एक्स आर्मी पर्सन इसका हिस्सा हैं, इसमें जो हमारे आर्मी के करंट रेप्स हैं वो भी इसका हिस्सा है। तो ये हमने एक बड़ी डिटेल्ड वर्किंग करके ये कमेटीज बनाई हैं जो मसाजिद में ऐलानात भी कराते हैं, जो फील्ड में विजिट करके दफा 144 की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं और वो लोगों की इत्तला भी देते हैं कि कौन से फॉरेन कंट्री से लोग जो हैं वो वापस आए हैं जिले में और उनको ट्रैक ट्रेस करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ हमने ये जो लोगों का इंफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से 2037 बंदा जो है वो हम स्क्रीन कर सकें यहाँ पे। ठीक है उस्मान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी उकाड़ा हमारे साथ थे और जो इंतजामात डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो सकते हैं उसके बारे में आगाह कर रहे थे।